إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دعات اور مبلغین بارک اللہ فیکم جمیعا، آج کی جو نشست ہے، جو بیٹھک ہے، وہ بہت ہی اہم ہے. اس اعتبار سے اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مکلف کیا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق معلوم کریں، اور اپنی طاقت کے بقدر لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں. یہ بڑی حساس بیٹھک ہے اور اس میں بہت شعور کی ضرورت ہے. میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس بیٹھک میں جو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بات کرنا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہم کو عبادت کرنا ہو، کسی کو بتانا ہو، تو بنیادی طور پر اللہ کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کون ہے معلوم ہی نہیں ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم لوگوں کو بلانے کے لیے جائیں اور اللہ کا تعارف ہم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین سے متعلق لوگوں کو دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے متعلق ہم ہی نہیں معلوم ہے، ہم مکلف نہیں ہیں اس کے. یہ جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا، محض ایک جوش جذبے کا ایسا نہیں ہے کہ میرے بھی دل میں ایک ارادہ ہے میں بھی جا کے لوگوں کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے یہ میدان. یہ ایک جس طرح سے زکوٰۃ دینے کے لیے وہ شخص مکلف ہے جس کے پاس مال ہو اور اس کے ایک مقرر کردہ مال ہو، اس کے اوپر ایک سال گزرے اور ہر چیز میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کس میں ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. ویسے ہی دعوت و تبلیغ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے نہ جائے، وہ مکلف نہیں ہے اللہ کے پاس. ہاں جانا ہے، اس کے بارے میں اسے علم ہو، کس کو کیا بتانا چاہیے، کتنی باتیں بتانا چاہیے، کس طرح سے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، اللہ کے دین کو کیسے بتایا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے متعلق بہت اہم چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کہ جو بھی شخص ملتا ہے ایک ہی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. کوئی بھی نصرانی مل جائے، کوئی بھی عام مذہبی انسان مل جائے، ایک ہی طرز کی گفتگو کرتے ہیں، ایک ہی انداز کی گفتگو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نصرانی ہے، یہ عام غیر مسلم ہے، یہ پڑھا لکھا شخص ہے، یہ ان پڑھ انسان ہے، یہ عام مزدور ہے، اور یہ سیاسی لیڈر ہے، یہ شخص جو ہے کاروبار میں بہت آگے ہے، یہ شخص طالب علم ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ معمر اور بوڑھا انسان ہے، اور یہ بالکل نوجوان ہے، اور یہ بالکل ابتدائی جوانی میں ہے، یہ ابھی پڑھائی کر رہا ہے، یہ ابھی جاب پہ جا رہا ہے. جب تک اس طرح کے لوگوں کے آپ قسم نہیں بنائیں گے، اس کی عقل بڑی پختی ہے اور اس کی عقل بالکل کمزور ہے، یہ دنیا سے مایوس ہو چکا ہے اور اس کے پاس بڑے عزائم ہیں. جب تک ایک سامنے والے شخص کو ہم نہیں پڑھ لیں گے ایسے، ہم اللہ کے دین کو کس کو کیسے پہنچانا چاہیے، کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. اس سلسلے میں علماء نے بڑا کام کیا. میں ایک نام بتاتا ہوں آپ کو، آج نہیں کل نہیں پرسوں کام آئے گی آپ کو یہ چیز.
عالم اسلام کے ایک بڑے عالم دین ہیں، مورخ ہیں، جو علمی دنیا میں ابن خلدون کے نام سے معروف ہیں. عبد الرحمن ابن محمد ابو زید کنیت تھی ان کی. 808 ہجری سن وفات. یہ جو افریقہ ہے نا، افریقہ کا جو اوپری جو حصہ ہے، اصل میں تو اندلس کے تھے، اندلس میں بھی جا کے زندگی گزاری انہوں نے. شمالی افریقہ کے عالم ہیں، مورخ ہیں، بہت بڑی شخصیت، پوری دنیا جانتی ہے آپ کو. ان کی تاریخ ابن خلدون جو انہوں نے تاریخ مرتب کی ہے، اس پر انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، بہت وقی، بہت علمی، بہت گہرائی کے ساتھ. اس میں انہوں نے ایک داعی کو، ایک مبلغ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے پہلے انہیں جانچنا، انہیں پڑھنا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، سست ہے، ابھی سو کے اٹھا ہے، ایک آدمی فریش ہے، آپ کس کو بات پہنچائیں گے؟ آپ حالات دیکھنا چاہیے، کون شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون شخص کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کس کی کتنی عمر ہے، کس کے پاس کتنی عقل ہے، کتنا علم ہے، کتنا سمجھ سکتا ہے. اس کے حساب سے ہی آیتیں اس کے سامنے سنانی چاہیے، اس کے حساب سے ہی اسلام کا تعارف کرنا چاہیے. اس میں کم وقت میں ہم بڑا کام کر سکتے ہیں، اور یہ انفرادی ملاقات بہت مؤثر ہوتی ہے. تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اللہ کے دین سے متعلق اللہ کا جب تعارف کراتے ہیں تو اس معاملے میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. دیکھیے، ہم یہ نہیں آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں، دباؤ نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بیزار نہیں کرنا چاہ رہے کہ اللہ کے بارے میں جب تک جو ہے مطلب مکمل نہ پڑھ لیا جائے. نہیں، آپ پڑھتے جائیں، معلوم کرتے جائیں، جتنا آپ کو معلوم ہوتا ہے، جتنا آپ بتا سکتے ہیں اتنا بتائیں. آگے کی بات آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بہت اہم آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام جو چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. غور کیجئے آپ، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو محرمات ہیں کہا کہ وہ 4 ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے رسول اللہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو، انما حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، انما حرم ربی، میرے رب نے حرام کر دیا ہے. وہ 4 چیزیں اس آیت کریمہ میں گنوائی گئی ہیں. پہلے کیا ہے؟ الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو بھی ظاہر میں، باطن میں، عملی طور پر، ارادی طور پر، خلوت میں، جلوت میں، جو بھی چیز ہو جو فحش کام ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے. والاثم والبغی، پھر اس کے بعد گناہ کے کام جو جس سے انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، کسی کا خون کر دیتا ہے، کسی کا مال تلف کر دیتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پر وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں فراہم کی کہ شرک بھی کوئی چیز ہے. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے نام پر، چاہے اللہ کا تعارف ہو، اللہ کے دین سے متعلق ہو، آپ گفتگو کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. کتنی چیزیں اس آیت کریمہ میں. اب اہم بات وہ غور کیجیے آپ. ایک عالم دین ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے ان کا؟ نام سنا ہے؟ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے عالم دین ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہے. 751 ہجری سے وفات ہے آپ کا. کئی کتابیں ہیں آپ کی ماشاءاللہ. ان کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. اس میں انہوں نے ایک فصل قائم کی کہ المحرمات علی 4 مراتب، جو حرام جو چیزیں ہیں اس کے 4 مراتب ہیں. کتنے؟ یعنی 4 مراتب ہیں اس کے. سب سے پہلا کیا ہے کہ فحش کام کرنا. حالانکہ چھوٹا گناہ نہیں ہے وہ، لیکن ان 4 گناہوں میں چھوٹا ہے، اپنے آپ میں چھوٹا نہیں.
اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ، لیکن ان 4 گناہوں میں سب سے پہلے اللہ کس کا نام لیا، کس کا ذکر فرمایا؟ الفواحش ما ظہر منها وما بطن. وثنى دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر فرمایا؟ والاثم والبغی. عام جو گناہ ہوتے ہیں، گالی گلوچ سے لے کر کے قتل تک، عزت و آبرو، کسی کا مال تلف کرنا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ماں باپ کی نافرمانی اور پھر سب تقریباً گناہ جو ذمہ داران کے ساتھ خوارج کا جو معاملہ رہتا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَثَلَّثَ. تیسرے نمبر پر شرک کو، یعنی شرک چھوٹا گناہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کو تیسرے نمبر پر بیان فرمایا. اور شرک سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک سے بھی بڑا، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین سے متعلق، اللہ کے بارے میں بغیر علم کی گفتگو کرنے کو، اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے پھر بھی انسان بولنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک سے بھی بڑا گناہ ہے وہ. سبحان اللہ. اندازہ لگا رہے ہیں آپ، شرک کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے دین سے متعلق بغیر علم کی گفتگو کرنا وہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. نسأل اللہ السلامہ. جس سورے کی آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف کے آغاز میں ہی، سورۃ الاعراف کے بالکل اواخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، کتنے نام ہیں؟ نہیں، 99 نام نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 99 سے زیادہ ہیں، 100 سے زائد ہیں، 100 سے زائد ہیں. 99 کی ایک خاص فضیلت ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام تو 100 سے زائد ہیں. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے جو نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو، اللہ کی عبادت انہی ناموں سے کریں. مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام جو بیان کیے گئے اسی میں سے انسان اپنی طرف سے الگ سے اللہ کا تعارف نہ کرائے. جو تعارف اللہ نے کرایا ہے اس سے ہٹ کے الگ سے کوئی تعارف نہ کروائے. کتنے لوگ ہیں دعات میں سے غیر مسلمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسے نام کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہا اپنے لیے، یا اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ اللہ کے بارے میں خاص کر اللہ کے دین سے متعلق بغیر علم کے جو اللہ نے بات نہیں کہی ہے وہ بات قطعاً نہیں کہنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس کا اندازہ لگائیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، جو پہلا پارہ ہے نا، الف لام میم، بالکل آخر سے پہلی والی آیت اٹھا کے دیکھیں آپ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اس آیت کریمہ میں کو پہلے سمجھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو گئے تو وہ جو یہودی تھے اہل کتاب، خصوصاً یہودی، یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ محمد جو دین لائے ہیں وہ الگ ہے، ہم جو ابراہیم کے نام پہ دین بنا کے رکھے ہیں وہ الگ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو علیہم السلام، ان کا جو دین رہا ہے محمد بھی وہی دین پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، مجھے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کے آل اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ ایسا کہتے ہو تم؟ اانتم اعلم ام اللہ. ان حضرات کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا علیہم السلام، ان کا صحیح معنوں میں دین کیا تھا اللہ جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ اسلام ان کا دین تھا اور تم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تھے وہ. قل اانتم اعلم ام اللہ. ان کے دین سے ابراہیم کا دین کیا تھا آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسماعیل کا دین کیا تھا آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا دین کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے.
اور آپ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو مسلمان تھے، وہ تو توحید پر تھے، وہ یہود و نصرانی نہیں تھے، وہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ میں جو اہمیت دینا چاہ رہا ہوں جس پوائنٹ پر، وہ یہ ہے، جس نقطے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں آپ بغیر علم کیسے کہتے ہو کہ ان کا وہ دین تھا؟ جب ایک بندے سے متعلق اللہ دفاع کرتا ہے کہ ان کا وہ دین نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا دین کیا ہے، اللہ جو بتاتا ہے اس بات کو لینا چاہیے، تو پھر اللہ کے تعارف سے متعلق اللہ کون ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو حلال کیا ہے، کس کو حرام قرار دیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ہم اسی بات کو لیں اور اسی بات کو پیش کر دیں، اسی کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفرقان میں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا۔ رحمان کون ہے؟ رحمان کا تعارف کیا ہے؟ رحمان کا دین کیا ہے؟ رحمان کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ الرحمن کس چیز کو ناپسند کرتا ہے؟ فاسأل به خبیرا، خبر دینے والے سے پوچھو۔ خبیر سے مراد کون ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن مجید، یعنی قرآن سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا دین کیا ہے۔ فاسأل به خبیرہ سے ایک تفسیر خود اللہ کے رسول سے متعلق آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین کون سا ہے؟ وہ فاسأل به خبیرہ، خبر دینے والے سے پوچھیں۔ فاسأل به خبیرہ کی تفسیر میں اہل کتاب کے علماء بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاسأل به خبیرہ، یعنی ان اہل کتاب کے علماء سے پوچھو۔ اگر ان میں دیانتداری ہے، ان میں سچائی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر ہے، تو یقین کہیں گے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا، سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یعنی علم سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے۔ آج دیکھتے ہیں آپ دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑے بے شمار لوگ، ان سے کوئی بھی سوال کرے وہ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا ہے، ورنہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی بے عزتی ہے، ہماری بے عزتی، یا ان کا ایک گمان ہوتا ہے کہ اسلام کی بے عزتی ہو جائے گی۔ لوگ بولیں گے دیکھو ایک دائی نے خاموشی اختیار کر لی، اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی دائی ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سورہ صاد دیکھیں، آپ بالکل اس کا آخری حصہ سورہ صاد کا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو آپ سے آ کے بات کر رہا ہوں اللہ کے بارے میں، اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ کہوں، اللہ کا تعارف کرا دوں تو آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ دے دیں، اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں میں۔ عام آیات ہیں ان اجریہ الا علی اللہ۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں تکلف مت کیجیے کس جگہ میں کہتے معلوم ہے؟ کہاں کہتے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، طبیعت میں بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر وقار کیوں اتنا ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملات ایسے ہیں کہ انسان جب جتنا محسوس کرے گا اتنا کھائے گا۔ اس میں ایک طرح سے کہنا کہ تکلف مت کیجیے اور ڈال لیجیے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی جو حاجت ہے وہ کر لے گا، کھا لے گا وہ۔ لیکن اللہ کی شریعت کے بارے میں وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں الجامع الصحیح جو امام بخاری کی ہے، الجامع الصحیح، اس میں بھی ایک کتاب ہے کتاب التفسیر،
سورہ صاد کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وما انا من المتکلفین کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے باب میں بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنا چاہیے. شریعت کے باب میں بغیر علم کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. میں کیسے کہوں کہ ما لم اعلم، جس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں کیسے کہوں؟ صاف کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں معلوم ہے. کتاب ہے تو دیکھ کر بولوں گا میں، عالم دین ہے تو پوچھ کر بولوں گا میں، لیکن 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 میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا. میں کچھ تو بول دینا چاہیے، سامنے والے کے منہ بند کر دینا چاہیے. 2 منٹ میں کچھ تو بہرحال کچھ تو کہہ دینا چاہیے. عقلی اعتبار سے کچھ تو کہہ کے نکل جانا چاہیے. منطقی انداز میں کچھ سامنے والے کو لاجواب کر دینا چاہیے. یہ جو مزاج ہے، یہ جو سوچنے کا انداز ہے، یہ جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں آج، یہ ہمارے اسلاف سے بالکل ایک مخالف راستہ ہے، غلط راستہ ہے. اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا کتنی مرتبہ یسألونک عن الروح، آپ علیہ السلام سے روح کیا ہے پوچھا گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوئی تب آپ نے کہا. کتنے سوال کتنے مسائل ہیں. آپ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا اور آپ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، آپ کے ہاتھ میں. آپ سے آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ سے اپنی ایک نجی زندگی سے متعلق سوال کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الوضو وغیرہ کی. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے جیسے ہی سودا رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، ہڈی تھی وہ، اور آپ ایسے ہی بیٹھ گئے. اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر آپ نے جواب دیا. ایک چھوٹے موٹے مسائل نجی زندگی سے متعلق، کیسے ضروریات سے فارغ ہونا چاہیے، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی آپ نے سکوت اختیار فرمایا. جب معاملہ اللہ کے بارے میں آتا ہے تو، جب معاملہ حلال اور حرام کے بارے میں آتا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. جذبات میں مت آئیے. نہیں معلوم ہے مت بول دیجیے، مت بولیے، آپ بولیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. نمبر لے لیجیے آج، یا آپ کسی عالم دین کا نمبر دے دیجیے. نہیں آپ ہی اس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نمبر لے لیجیے ان کا، بولے کہ میں 2 دن کے بعد بولتا ہوں آپ کو. کسی عالم دین سے سوال کیجیے، ان کا آڈیو ریکارڈنگ کر لیجیے آپ، اور آپ بھیج دیجیے ان کو، دیکھیے آپ کا جواب ہے. آپ اتنا کام کیجیے، کیوں تکلف کرتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا وبال ہے، نسأل اللہ السلام. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا ہم کو. خبر میں تو بہت خطرناک مسئلہ ہوگا، کیونکہ معاملہ اللہ کا دین کا معاملہ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہر دوسرے دن ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میری بات کو ایسے پیش کر دیا گیا، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں. ایک انسان اپنا دفاع کرتا، میں نے کہا ہی نہیں، کیسے میرے نام پہ کہہ دیا گیا. ہم جیسے لوگ معمولی زندگی گزارنے والے، ہم لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے نام پہ کیوں کہا آپ نے، میں نے کہا کیا ایسے. سبحان اللہ العظیم. اللہ کے دین سے متعلق اتنے بے حسی ہم لوگ کہ کچھ بھی کہہ دیں. ایسا نہیں چلے گا. اللہ کے دین سے متعلق علم ہے، معلومات ہیں، تبھی کہیں گے، ورنہ قطعاً نہیں کہیں گے. یہ بہت بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے متعلق دیکھیں ہم کو جتنا معلوم ہے، اور جو اللہ کے دین سے متعلق اللہ کے بارے میں جو تعارف ہے ہم وہ کہہ دیں گے. سامنے والا نہیں مانتا ہے، آپ دوسرا راستہ اختیار مت کیجیے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول دلائل سے بات نہیں کرتے تھے، پوچھنے کی ضرورت ہے مجھے یہ دیکھیں، جھٹلانے والا کبھی بھی جھٹلائے گا، آپ دلائل دے نہ دیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے نا ان کو بھی جھٹلا چکی ہے یہ قوم، یہ لوگ. لیکن وہ بھی کیسے آئے تھے؟ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اس آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ٹھوس دلائل لے کر، اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر، واضح نشانیاں لے کر، ایک صحیح موقف ان کے سامنے پیش کیا، وحی کی روشنی میں گفتگو کی. ان کو بھی جھٹلایا، اور آپ بھی وحی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. چھوڑ دیجیے، آپ کو جھٹلائیں گے یہ. لیکن وما انا من المتکلفین، اس کے لیے آپ دوسرا راستہ اختیار مت کیجیے، آپ تکلف کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. بات واضح ہوگی آپ کو. ہم اس پوزیشن میں ہیں کیا؟
ایک ساتھ دعوت میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تکلف مت کرو, لیکن اللہ کے دین سے متعلق بتانے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ تکلف کر رہے ہیں, تکلف مت کیجیے. آپ جو آپ کو نہیں معلوم ہے کیوں بولتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے تو کیوں جاتے ہیں, آپ کے اندر صلاحیت نہیں تو کیوں ممبر پہ چڑھتے ہیں, کیوں اللہ کے دین سے متعلق گفتگو کرتے ہیں؟ ہم کہنے کے لیے تیار ہیں نہیں, لیکن کھانے میں کہنے کے لیے تیار ہیں. نسأل اللہ السلامہ. گراوٹ دیکھیے ہماری سوچ میں, سطحیت دیکھیے ہمارے طرز فکر میں. سبحان اللہ العظیم. اللہ کا دین بہت محترم ہے, بہت معزز ہے. اس بیٹھک میں ایک اور بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم بھلے ہی ایک مسلم ماں باپ کی اولاد ہیں, لیکن اس عمر میں ہمیں شعور آنا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. صرف اس بنیاد پر نہیں کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں مسلمان ہوں. وہ ایک نعمت ہے, ایک زائد نعمت یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک شعور سا آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہمیں بچپن سے اسلام ملا ہے, اللہ کا انعام ہے کہ ہم اصلاً مسلمان ہیں, ہمیں کچھ اور ماحول نہیں ملا. یہ خود ایک نعمت ہے, اس کا یقین ہونا چاہیے, خاص کر ایک داعی میں. سب دعات ہیں, یہ ہمارے اندر آنا چاہیے. اس لیے کہ ہماری طرز گفتگو میں ایک مدعو کے سامنے اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک مذہب کا ہوں, آپ ایک مذہب کے ہیں, بس میں میرے مذہب کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جس مذہب کو اختیار کیا ہوں صرف اس وجہ سے کہ نہیں کہ میں ایک مسلم معاشرے میں پلا ہوں, صرف اس وجہ سے نہیں. میری ماں باپ مسلمان ہیں, مجھے ایک مسلمان کا نام رکھ دیے, صرف اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, حق ہے کہ میں اس کے دین کو قبول کروں. اس وجہ سے آج مجھے عقل ہے, مجھے سمجھ بوجھ ہے, میرے اندر شعور ہے. اس وجہ سے مجھے خوشی کہ میں مسلمان ہوں. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اسلام قبول کریں. اس وجہ سے نہیں کہ میں ایک قوم سے تعلق رکھتا ہوں, میں ایک مسلم معاشرے میں پلا بڑا ہوں اور آپ اس معاشرے میں پلے بڑے, میں آپ کی باتیں شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط. یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, چاہے اس گھر میں چاہے اس گھر میں. اللہ ہمارا خالق ہے تو وہی ہمارا معبود برحق بھی ہے, اس شعور کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہیں سب باطل ہیں. چاہے کسی کی عبادت کی جائے, کسی کا دین مانا جائے, سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اللہ کے بارے میں اس موقف کے ساتھ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آغاز میں کہا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے وسط میں کہا درمیان میں, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کے ہاں کوئی دین پسندیدہ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اس شعور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تابعی ہیں طاؤس ابن کیسان. طاؤس ابن کیسان, طاؤس نام نہیں تھا ان کا نام تھا ذکوان نام تھا. طاؤس مور کو کہتے ہیں. ان کی جو قرات تھی قرآن مجید پڑھنے کا جو انداز تھا, اتنا نرالا, اتنا عمدہ, اتنا بہتر تھا کہ انہیں طاؤس کے نام سے پکارا جانے لگا. طاؤس نام نہیں تھا ان کا, طاؤس ابن کیسان یمن کے تھے, یمنی عالم, صنعاء کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑی شخصیت. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. طاؤس ابن کیسان اوساط تابعین میں سے ہیں, 106 ہجری سن وفات ہے ان کا. طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام یتہجد, آپ علیہ السلام جب رات میں بیدار ہوتے اور تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ جو دعاء الاستفتاح ہوتی تھی نا, جیسے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک اللہم باعد بینی و بین خطایا, مختلف جو دعائیں ہیں, اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. دیکھیں حق پر کتنا یقین ہونا چاہیے. اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد. اس کے بعد کیا ہے؟ انت الحق,
وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم بك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله لي غيرك اللہ اکبر. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. آسمان اور زمین کا رب تو ہی ہے, تو ہی سب کی پرورش کرتا ہے. آسمانوں اور زمین کو تو ہی قائم کر کے رکھا ہے. تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اے اللہ تو حق ہے, تیری ساری باتیں حق ہے, تیرا کلام حق ہے. کل کے دن تیرے سے ملاقات کرنا ہے سب کو, وہ حق ہے. قیامت کا دن حق ہے. سارے انبیاء حق ہیں. مجھے جو تو نبی بنا کے بھیجا ہے وہ بھی حق ہے. اے اللہ ہم تیرے لیے اسلام قبول کرتے ہیں, تیرے دین کو قبول کرتے ہیں, تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں, ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, ہم تیرے قریبی بننا چاہتے ہیں, تیری طرف تیرے سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے. اے اللہ ہمارے سارے معاملہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں, جو تو حکم دیتا ہے ہم اس کو مان جاتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تیرے پاس, جو تو فیصلہ کرے گا وہ تیرے احکامات کی روشنی میں. اور تیرے دین سے متعلق ہے ہماری گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے, ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جھگڑے کبھی ہوتے ہیں, کچھ بات ہو جاتی ہے, جو جدال ہوتی ہے تیرے لیے, تیرے دین کے لیے. ہم جو ہے مطلب کوئی معاملہ ہمارا پیش آتا ہے لوگوں کے لیے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے ظاہری گناہوں کو, ہمارے باطنی گناہوں کو, جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں, جو ہمارے آج کے گناہ ہیں. اے اللہ ہمارا یقین ہے کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو حق ہے, تیرا دین حق ہے, تیرے نبی انبیاء حق ہیں, قیامت کا دن حق ہے. یہ ایک مسلم معاشرے سے یہ چیزیں ملتی ہیں, لیکن شعور بھی آنا چاہیے کہ صرف مسلم معاشرے میں پلنے کی وجہ سے ایک ظاہری مسلمان, ایک قوم کا جو تصور آتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے. آج کے دن کوئی مسلمان بنتا ہے وہ کیا ہمارے قوم میں آتا ہے, کیا قوم کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پورے احساس کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. یہ جو احساس, یہ جو شعور ہوتا ہے وہ داعی کا ایک مدعو کے سامنے اس کے اثرات بہت 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 مرتب ہوتے ہیں, بہت زبردست اثر پڑتا ہے اس کا. ہم رٹ کے یاد کر کے جا کے نہیں سنا رہے ہیں, بلکہ دل سے کہہ رہے ہیں, ہمارے احساسات بتا رہے ہیں اس کو, ہمارے جذبات بتا رہے ہیں اس کو. وہ جو اثر اس پر پڑتا ہے وہ بالکل ہی الگ رہتا ہے. وہ ورنہ دیکھیں آپ, انبیاء علیہ السلام ان کے قوم کے درمیان ہی رہتے ہیں, سب ان کے درمیان. تو وہ جو احساس ان کو آپ دلائیں گے, بتائیں گے, کریں گے, وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. جس طرح سے ایک گھر میں کوئی شخص اسلام قبول کر لیا, وہ اپنے گھر والوں کو جو بتائے گا وہ کیا ایک مسلم معاشرے کا فرد ہے, کیا اس گھر کا فرد ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کا دین قبول کیا, اس شعور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ. تو وہ چیز ہمیں جا کے بتانا چاہیے. ایسے نہیں کہ میں ایک ایسے محلے سے آیا ہوں جو مسلم معاشرہ ہے, ایک مسجد ہے, وہیں پلا بڑا ہوں, آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. نہیں, یہ ایک الگ شعور دکھتا ہے. اس سے اٹھ کر کے ایک شعور آنا چاہیے کہ آپ کو جس نے پیدا کیا اسی نے مجھے بھی پیدا کیا. ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں, اس کے حکم کی وجہ سے. آپ نہیں کر رہے, آپ کریں, آپ کو اس کے بتانے کے لیے آئے ہیں. یہ احساس کے ساتھ ان کے پاس جانا چاہیے. تو یہ جو بیٹھک ہے میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک 5-10 منٹ کے بعد ایک دوسری گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک باشعور مسلمان بنائے, ہم بحیثیت داعی مبلغ باشعور مبلغ ہوں, علم کی روشنی میں گفتگو کرنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.